الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 123 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے۔ حضرات، اس آیت کے ضمن میں صاحب معارف القرآن نے جو باتیں نقل کی ہیں اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، ان آیات میں پہلے ایک مکالمہ اور گفتگو کا ذکر ہے جو مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ہوئی تھی، اور پھر اس مکالمے پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، فریقین کو صحیح راہ ہدایت بتلائی گئی ہے۔ آخر میں اللہ کے نزدیک مقبول و افضل اعلیٰ ہونے کا ایک معیار بتلا دیا گیا، جس کو سامنے رکھا جائے تو کبھی انسان غلطی اور گمراہی کا شکار نہ ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مفاخرت یعنی تفاخر کی گفتگو ہونے لگی۔ اہل کتاب نے کہا کہ ہم تم سے افضل و اشرف ہیں، کیونکہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ ہم تم سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے جس نے پہلی سب کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یعنی یہ تفاخر ایک دوسرے پر فخر کرنا اور تعلق کسی کے لیے زیبا نہیں، اور محض خیالات اور تمناؤں اور دعووں سے کوئی کسی پر افضل نہیں ہوتا، بلکہ مدار اعمال پر ہے۔ کسی کا نبی اور کتاب کتنی ہی افضل و اشرف ہو، اگر وہ عمل غلط کرے گا تو اس کی ایسی سزا پائے گا کہ اس سے بچانے والا اس کو کوئی نہ ملے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام پر بہت شاق ہوئی۔ حدیث کی معتبر بڑی بڑی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی من یعمل سوءا یجز بہ، یعنی جو کوئی کچھ برائی کرے گا اس کی سزا دی جائے گی، تو ہم سخت رنج و غم اور فکر میں پڑ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ذرا سی برائی بھی ہو گئی تو اس کی جزا ملے گی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر میں نہ پڑو اور اپنی طاقت و قدرت کے مطابق عمل کرتے رہو، کیونکہ جس سزا کا یہاں ذکر ہے ضروری نہیں کہ وہ جہنم ہی کی سزا ہو، بلکہ تمہیں دنیا میں جو بھی کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور برائی کی جزا ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو وہ بھی کفارہ گناہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں جو بھی کوئی غم یا تکلیف یا بیماری یا فکر لاحق ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آیت ومن یعمل سوءا یجز بہ ان کو سنائی تو ان پر یہ اثر ہوا جیسے کمر ٹوٹ گئی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اثر دیکھ کر فرمایا، کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی برائی نہیں کی، اور جب ہر برائی کی جزا ملتی ہے تو ہم میں سے کون بچے گا؟ آپ نے فرمایا، ابو بکر، آپ اور آپ کے مومن بھائی کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا کی تکالیف کے ذریعے آپ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا
کہ کیا آپ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپ کو کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بے شک سب چیزیں پہنچتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بس یہی جزا ہے تمہارے سیئات کی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے، جس کو ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے، کہ بندے کو جو بخار یا تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا لگتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز ایک جیب میں تلاش کرے مگر دوسری جیب میں ملے، اتنی مشقت بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت دی ہے کہ محض دعووں اور تمناؤں میں نہ لگے بلکہ عمل کی فکر کریں، کیونکہ کامیابی صرف اس سے نہیں کہ تم فلاں نبی یا فلاں کتاب کے نام لینے والے ہو، بلکہ اصل فلاح اس میں ہے کہ اس پر صحیح ایمان اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کے پابند ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔